अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान राबिया सदीकी और आप देख रहे हैं सूबा टीवी। मैं इस वक्त मौजूद हूं झुग्गियों में। यहां पर एक बड़ी यूनिक और बड़ी अनोखी चीज़ मुझे देखने के लिए मिली है कि यहां पर रहने वाले एक कारी साहब हाफ़िज़े कुरान, जिन्होंने यहां के बच्चों के लिए एक मस्जिद बनाई है, एक मदरसा बनाया है, जिसके अंदर वो झोपड़पट्टी के रहने वाले बच्चों को जो है वो तालीम दे रहे हैं, दीनी तालीम भी दे रहे हैं और दुनियावी तालीम भी दे रहे हैं। हमारे पास तमाम सहूलतें होने के बावजूद भी हम लोग नाशुक्री करते हैं अल्लाह ताला की, लेकिन यहाँ पर एक पंखा नहीं है, एक लाइट नहीं है, उसके बावजूद यहाँ पर जो है वो मासूम बच्चों को जो है तालीम दी जा रही है। वो मासूम बच्चे यहाँ पर कुरान पढ़ रहे हैं, कलमे सीख रहे हैं और कारी साहब ने ये एक बड़ा अच्छा इक़दाम किया है। हम इस वक्त मौजूद हैं उस मस्जिद के बाहर और ये मेरे पीछे जो है वो एक मस्जिद है। अगर कैमरा मैन आपको दिखाए तो ये मस्जिद है, जो एक छोटी सी उन्होंने झोपड़पट्टी के अंदर एक मस्जिद बनाई है। हम अंदर भी आपको लेके जाते हैं और ये मस्जिद आपको अंदर से दिखाते हैं। ये मदरसा जो है ये आपने कब बनाया? ये मदरसा बनाया 2 साल हुए हैं। ये मदरसा बनाए हुआ हम यहाँ। पहले भी हमारे पास बच्चे आते थे, वो अब तो बना हुआ है सेटअप कुछ, पहले भी नहीं था। यहाँ पे खुले यहाँ पे बैठते थे गर्मी में या बारिश में। मुझसे मैंने दिल में ख्याल किया बच्चे, मौसम ख़राब हो जाता है बारिश का, बच्चे बाहर बैठते हैं, न इनके लिए सफ़ों को इंतज़ाम है, ना कोई चीज़ का इंतज़ाम है। ये मैंने फिर कोशिश की, मैंने कहा किसी को कहा या आप जैसे लोगों को, उन्होंने थोड़ी थोड़ी मदद करके ये हमने बच्चों के लिए सेटअप बनाया पढ़ने के लिए। मैंने कहा बच्चे यहाँ पे नमाज़ पढ़ें और कुरान पाक की तालीम सीखें और यहाँ पे स्कूल की तालीम भी दी जाती है। यहाँ पर स्कूल की तालीम भी दी जाती है बच्चों को? स्कूल की तालीम भी दी जाती है। ये बोर्ड हमने ये भी किसी से कहा, उसने ये किसी ने ले कर दिया हमें। यहाँ पे बच्चे लिखते हैं, टीचर भी आती है यहाँ पे पढ़ाने के लिए। सब यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, फिर लाइट भी नहीं है, क्या वजह है इसकी? ये तो अब आ रहा है ना, ये तो गर्मी अब तो नहीं है इस वक्त। तो 12-1 बजे आए तो यहाँ पे तो एक बच्चों को बैठने के लिए मुश्किल हो जाता है, इतनी गर्मी होती है शदीद। तो यहाँ पे बहुत यही तो परेशानी है, यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, तो लिहाजा आप मेहरबानी फरमाएं। वैसे ये एक बड़ी यूनिक चीज़ देखने में आई है कि झुग्गियों वाले बच्चे जो कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं कि झुग्गियों के बच्चों को भी कोई कुरान की तालीम और कोई दीनी तालीम भी दे रहा है, कोई दुनियावी तालीम भी दे रहा है। ये आइडिया आपके ज़हन में किस तरह से आया? ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। ये मेरा भी ताल्लुक़ इधर से है, मैं भी हाफ़िज़ कुरान हूँ। मैं भी जो इधर भी रहता हूँ, हाफ़िज़ कुरान हूँ। हम 4 भाई हैं, 4 भी कारी कुरान है यहाँ पे। तो एक मेरे दूसरे भाई हैं, वो भी समाशरा के कारी है माशाल्लाह। तो जिस आपको ख्याल कैसे आया, आपके ज़हन में ये कैसे आया कि मैं बच्चों के लिए यहाँ पर जो है एक मदरसा, एक मस्जिद तामीर करूँ जिसमें ये मासूम बच्चे जिनके कभी सोच भी नहीं कोई सकता कि इनको भी कोई तालीम दे सकता है? किस तरह आपके ज़हन में ये बात आई? ये मेरे जहन में इस तरह बात है, मेरे घर भी इधर था। मैंने कहा यहाँ पे बच्चे काफ़ी आवारा फिरते हैं यहाँ झुग्गियों वाले, ये मुझे फिरना अच्छा नहीं लगता था बच्चों की। मैंने कहा यहाँ पे बच्चे चलो नमाज सीख जाएंगे, गुस्ल के फ़राइज़ सीख जाएंगे और जो इस्लामी बुनियादी चीज़ें हैं वो सीख जाएंगे, ये मेरे लिए भी ये सवाब होगा। कहते हैं ना खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, कहते हैं तुमसे बेहतर वो इंसान है जो कुरान सीखता है और आगे सिखाता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं देखकर मुझे ख्याल आया, मैंने कहा जो पढ़ाने वाला वो भी इंसान अच्छा है अल्लाह की नज़रों में, जो सीखने वाला वो भी अच्छा है। तो इसलिए मैंने ये सेटअप बनाया। कितने के बच्चे आपके पास जो हैं वो यहाँ पर आते हैं? यहाँ पे बच्चे 40-50 हो जाते हैं बच्चे। वो सारे झुग्गियों के बच्चे होते हैं? यहाँ पे सारे झुग्गियों के बच्चे हैं, यहाँ पे इतने बच्चे होते हैं इनको। तो ये जगह कुछ कम नहीं है, एक छोटी सी मतलब समझ लें कि झोंपड़ी टाइप यहाँ पे आपने बनाई है? ये लाइनों का तरतीब होता है, यहाँ पे बैठते हैं बच्चे लाइनें बनाकर। लेकिन फिर भी मतलब 40-50 बच्चों के लिए एक जगह, एक थोड़ी कम छोटी जगह। ये आगे तो किसी का प्लाट है, वो तो हमें 4 पाई भी नहीं डालने देते। तो लिहाजा ये सरकारी जगह, जितनी जगह उतनी हमने बनाना था, जितनी जगह। अरे साहब यहाँ पर लाइट नहीं है, बच्चे किस तरह बैठते हैं यहाँ पे? ये लाइट, यही तो मसला था। लाइट में मीटर लगवाया था, वो उन्होंने मीटर लेके चले गए वापटे वाले, मीटर भी नहीं दिया, पैसे क्यों मीटर क्यों ले गए? पता नहीं क्यों ले, कहते हैं ये गैर कानूनी जगह, यहाँ पे मीटर लाओ नहीं है। यहाँ तो ये बच्चे भी तो हैं ना, ये आपने उनसे कहा नहीं कि ये मासूम बच्चे हैं? हमारे वोट वो चल जाते हैं, यहाँ पे लाइट हमारी नहीं चलती, वोट हमारा पास हो जाता है झुग्गियों वाला, तो कहते हैं लाइट इधर नहीं चल सकती। तो ये आपने कभी किसी से आने वाले से सवाल नहीं पूछा कि हमें वोट डालने का हक है, लेकिन क्या हमें बुनियादी ज़रूरतें जो हमारी हैं क्या हमारी वो पूरी नहीं हो सकती हैं? वो कहते हैं ना यहाँ पे गरीब की बात कोई नहीं सुनता। आज तो इतना जदीद दौर जा रहा है, गरीब की बात सुनता कौन है? कोई भी नहीं सुनता, अल्लाह के सिवा गरीब की बात कोई नहीं सुनता यहाँ पे इस पाकिस्तान में।
یہ جو بچے آپ کے پاس آتے ہیں پڑھنے کے لیے، آپ ان کو کون کون سی تعلیم دیتے ہیں؟ میرا یہ پہلے الف با سے جو نورانی قاعدہ ہوتا ہے وہ پڑھایا جاتا ہے یہاں پہ، ان کے بعد اور کلمہ، نماز، یہ بنیادی چیزیں، روزہ، زکوٰۃ، جو چیز ہے بچوں کے غسل کے فرائض، ان کو غسل کرنا آ جائے، وضو کے فرائض، یہ چیزیں سمجھائی جاتی ہیں ان کو، وضو اور یہ دعائیں وغیرہ، کھانے پینے کی، بیٹھنے اٹھنے کی، یہ چیزیں سمجھائی جاتی ہے بچوں کو، یہ پتہ ہو کہ کھانا کس طرح کھایا جاتا ہے اور ہاتھ دھو کے کھانا کھایا جاتا ہے، جب صبح اٹھتے ہیں وضو کرتے ہیں، یہ سمجھائی جاتی ہیں کس طرح وضو کرنا ہے، کس طرح نماز پڑھنی ہے، نماز وغیرہ یہ چیزیں سمجھائی جاتی ہیں بچوں کو یہاں پہ قرآن۔ یہاں پر نماز بھی پڑھاتے ہیں؟ ہاں جی، نماز ہی یہاں پہ پڑھاتے ہیں، یہاں پہ تراویحیں بھی ہوتی ہیں، یہاں پہ پورا نماز شریف یہاں پہ تراویحیں پڑھی جا رہی تھی، تو آپ شاید اس وقت آتے تو آپ پاکستان میں دکھا بھی سکتے یہ یہاں پہ تراویحوں کی جو انتظام تھا یہاں پہ۔ نہیں، یہ ایک بہت اچھی چیز ہے کہ جو آپ نے ان معصوم بچوں کے لیے، کہ جنہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ہمیں تعلیم مل سکتی ہے، ہمیں زندگی میں کم از کم ہمیں اور کچھ نہیں تو ہمیں دینی تعلیم مل سکتی ہے، کیونکہ دینی تعلیم تو جو ہے وہ انسان کے ساتھ جاتی ہے، دنیاوی تعلیم تو رہ جاتی ہے پیچھے ہی، لیکن جو دینی تعلیم ہے وہ انسان کے ساتھ چلتی ہے، اور یہ جو آپ ایک چیز کر رہے ہیں یہ بہت اچھا آپ کا ایک اقدام ہے، اور آپ کے لیے سمجھ لیں کہ باعث مغفرت ہے یہ، کہ یہ بچے جو پڑھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، آج سیکھ رہے ہیں کچھ، تو یہ آپ کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ اب یہ جو لائٹ کا مسئلہ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ اب لائٹ وہ آپ کہتے ہیں کہ آتے ہیں وہ لائٹ اتار دیتے ہیں، اب اس کا کیا حل ہے؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کوئی پیغام پہنچانا چاہتے ہیں ناظرین تک، دیکھنے والے تک، ہمارے دینی اسلامی بھائیوں تک، ان بھائیوں تک کہ جو آپ جیسے اور ہم جیسے اور ان معصوم بچوں کے لیے کوئی قدم اٹھانا چاہتے ہوں، ان کی اپنی آخرت کے لیے جو ہے وہ کوئی ان کے لیے اقدام کرنا چاہتے ہوں، آپ ان کو کوئی میسج دینا چاہتے ہیں؟ پاکستان میں تو کہتے ہیں نا، اللہ کی راہ میں ایسے انسان ہے جو خرچ کرنا چاہتے ہیں وہ آخرت کا خزانہ بنائیں، تو میری پاکستان سے جو مسلمان بھائی سے گزارش ہے، یہاں پہ جو مسائل یہاں پہ بچوں کے مسائل ہیں یا ان کے حل کرنے کے لیے اللہ ان کو توفیق دے، ہمیں ہمارے ساتھ رابطہ کریں، یہاں پہ بچوں کو آپ خود آ کے یہاں پہ جو نظام ہے ان کو صحیح کریں، یا بچوں کی جو چیز ہیں یہاں پہ تو چٹائی نہیں پڑھنے کے لیے بچوں کے نیچے، جو بچے بیٹھ کے قرآن پاک پڑھ سکیں۔ میں یہاں کھڑی ہوں اور ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری پسینے سے اس وقت کیسی حالت ہے، کہ میں پورا جسم میرا پسینے سے بھیگ چکا ہے، کہ اب اس ٹائم جو تقریباً 6 بجے کا اس وقت ٹائم ہے، اور 6 بجے کے ٹائم یہ کیفیت میرے ساتھ ہو رہی ہے، تو جو دن میں 12-1 بجے جو بچے پڑھتے ہوں گے ان کے ساتھ کیا سچویشن ہوتی ہوگی۔ بہت گرمی ہوتی ہے یہاں پر، تو یہ بہت برا حال ہے، بیٹھنے کے لیے بڑی پرابلم ہے یہ تو۔ اتنے جب بیٹھتے ہیں نا صبح تو 9 کا ٹائم ہوتا ہے، 8-9 کا، اتنی گرمی ہو جاتی ہے، جب میں اپنے آپ کو خود دیکھتا ہوں کہ قاری صاحب پڑھانے والا اتنے پسینے سے، تو بچوں کا کیا حال ہو، بچے میں دیکھتا ہوں بچے پسینے سے بالکل شدید تنگ ہو رہے ہیں، قاری صاحب اتنی گرمی ہو رہے ہیں، تو میں اللہ سے کہتا ہوں اللہ کی جانے، اللہ کا کام ہے، اللہ ہی کرنا ہے۔ تو یہاں پر کوئی سولر سسٹم وغیرہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے؟ سولر ہے، وہ سولر ہے تھے، وہ اس دن موسم خراب ہوا، ہوا سے اڑے، وہ ٹوٹ گئے سارے، وہ ابھی صحیح نہیں ہو رہا ہے، تو نہ چل رہے ہیں۔ جب یہاں بارش آتی ہے، آندھی آتی ہے، تو یہ جو جھوپڑ پٹی کے رہنے والے لوگ ہیں، یہ کس طرح گزارا ہوتا ہے؟ یہ بڑا مشکل ایک میں دیکھ رہی ہوں کہ ہم جیسے لوگ جو کہ پکے گھروں میں بنے ہوئے رہتے ہیں، ہم لوگوں کو جب آندھی آتی ہے تو خوف زدہ ہو جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں کہ بڑی زوردار جب گرج چمک آتی ہے، تو اس طرح کی حالت میں رہنا، زندگی بسر کرنا، لائٹ نہیں ہے، پنکھے نہیں ہیں، یہ بہت مشکل نہیں ہے؟ اس دن موسم خراب ہوا بارش کا، یہ مدرسے کی یہ چھت اٹھ گئی اوپر سے، وہ میں بارش میں باہر نکلا، میں نے کہا تھوڑی کام ہو جائے، ہوا کام ہو جائے یا بارش کام ہو جائے، ان کو پھر سیٹ اپ سے صحیح بناؤں گا، یہ اوپر سے اٹھ گئی سب کچھ، کاغذ چلے گئے، وہ میں نے کہا یہ اللہ صحیح کیا کر دیا آپ نے، چلو یہ بھی اسی میں اللہ کی بھلائی ہے۔ پھر وہ موسم صحیح ہوا، یہ میں نے پھر جوڑا، سارا دن مجھے لگ گیا یہ جوڑتے بناتے، اور یہ موسم کی وجہ سے پھر کہتے ہیں نا گزارا کرنا پڑتا ہے، اللہ کی رضا پر راضی رہنا پڑتا ہے۔ میں یہ کہوں کہ یا اللہ یہ آپ نے کیا کر دیا، میں کہتا ہوں اسی میں اللہ کی بھلائی ہے، جو اللہ نے کیا بہتر کرتا ہے، اللہ اچھا کرتا ہے۔ اچھا، اگر آپ کے پاس پیسے آ جاتے ہیں، کوئی مسلمان بھائی آپ کی مدد کر دیتا ہے، یا ویسے آپ کی اللہ تعالیٰ کسی طریقے سے آپ کے لیے کوئی سبب بنا دیتا ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے ان پیسوں سے؟ میرا یہ مشن ہے، میرا بچپن سے یہی مشن ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا جو انسان کی نیت ہوتی ہے نا، نیت کا ان کو صلہ ملتا ہے۔ میرا یہ نیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کوئی ثواب بنا دے گا، میرا یہ کام ہے مدرسہ اور مسجد بنوانا، بس
میرا گھر میں اسی طرح گزارا ہو جائے گا. میں کہتا ہوں مسجد اور اللہ کا گھر بن جائے, مدرسہ بچوں کے لیے. میرا یہی مشن ہے. یعنی کہ میں آپ یہ نہیں کہتا میرے لیے کوٹھی بن جائے, اور میں نہیں, میرا بچپن سے یہ مشن ہے بھی نہیں. میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ ایسا کوئی میرے لیے ثواب بنا دے, اور مسجد اور مدرسہ بچوں کے لیے. تو جی ناظرین, ہم نے آپ کو یہ تمام حالات جو ہیں وہ دکھائیں. اب یہ جو قاری صاحب ہے, انہوں نے ایک بڑا اچھا اقدام کیا ہے کہ معصوم جھوپڑ پٹی میں رہنے والے بچے جن کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا, کہ ان کو بھی دینی تعلیم دینی چاہیے, ان کو بھی دنیاوی تعلیم دینی چاہیے, ان کی بھی بیسک ضرورتوں کو دیکھنا چاہیے. تو یہ قاری صاحب نے ایک بڑا اچھا اقدام کیا ہے. تو میرے جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں, میری ان سے یہ ریکویسٹ ہے, ہم قاری صاحب کا نمبر جو ہے وہ اسکرین پر انشاءاللہ لگائیں گے. اگر آپ ان کے ساتھ رابطہ کریں اور ان کی جتنی ہو سکے ہیلپ کریں اس مسجد کو, اس مدرسے کو بنانے میں, اور ان معصوم بچوں کو جن کی بنیادی ضرورتیں نہیں پوری ہو پا رہی ہیں. ہماری حکومت وقت اس وقت ان بچوں کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا نہیں کر پا رہی ہے. ان کے لیے اگر لائٹ کا انتظام ہو سکے, پنکھوں کا انتظام ہو سکے, یا اس مسجد کے لیے انتظام ہو سکے, تو یہ آپ لوگوں کے لیے باعث ثواب ہوگا, اور جنت کی کنجیاں ہیں یہ. اگر آپ اسے خریدنا چاہیں تو چند پیسوں کے بدلے میں اگر آپ کو جنت مل جاتی ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ان لوگوں کی مدد کریں, اور ہمارے چینل کے توسل سے ہم نے یہ ویڈیو آپ تک پہنچائی ہے. آگے کا کام جو ہے وہ آپ کے ذمہ لگاتے ہیں کہ اب آپ کیا کرتے ہیں. اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ رابعہ صدیقی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.